خوش نصیب ہے کہ ہم نے اس دلی کے اندر بستی نظام الدین کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا، برتا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے ہمارا رشتہ نیاز مندی قائم ہوا، جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی روایت کے امانت دار بھی تھے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے پاسدار بھی تھے، دلی کے لیے گرو اور گورو کا باعث تھے، دلی رتن تھے، اردو کے صاحب طرز نثر نگار تھے، منادی کے ایڈیٹر تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام لیوا، ان کے پیغام کو عام کرنے والے حضرت خواجہ حسن نظامی میموریل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری تھے، اور ان سب کے علاوہ حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ رحمہ جو ہیں ان کے فرزند، مرید، جانشین اور خلیفہ تھے، اور ان کا نام تھا خواجہ حسن ثانی نظامی۔ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی نے اپنی ساری زندگی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے طرز میں گزار دی۔ انہوں نے اسی قالب کو اختیار کیا جو حضرت نظام الدین اولیاء کا قالب تھا۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء بن گئے تھے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کوشش کرنا، وہ بھی نیک نیتی سے کوشش کرنا، اخلاص کے ساتھ کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی۔ اور ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے رنگ میں اسی طرح رنگ گئے تھے جیسا کہ ہمیں اکثر محفلوں میں سننے کو ملتا ہے ان کے بارے میں۔ اور ایک بات یہ کہ انہوں نے اس راستے کو اپنایا جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے جانشینوں کا راستہ تھا۔ انہوں نے اپنے والد محترم، اپنے پیر اور اردو کے صاحب طرز نثر نگار، جو اپنے اسلوب کے ایک طرح سے موجد بھی تھے اور خاتم بھی، مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی سے جو کچھ سیکھا اس کو اپنایا اور اس کو آگے بڑھایا۔ میں خواجہ صاحب سے میرا رشتہ بہت پرانا اس اعتبار سے کہ تقریباً 40 سال تک مجھے ان سے نیاز مندی کا شرف حاصل رہا۔ جب میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو جب دہلی آتے تھے تو بڑے ذوق و شوق سے حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور خواجہ صاحب سے بھی نیاز حاصل کرتے تھے۔ خواجہ صاحب سیاست کے آدمی نہیں تھے، وہ سیاسی قضیوں میں پڑھتے بھی نہیں تھے، لیکن وہ اپنی محبت سے ہمیں انہوں نے کبھی محروم نہیں رکھا۔ خواجہ صاحب نے غیر معمولی طور پر دہلی کی تہذیب کو، اس تہذیب کو جو کہ مشترکہ تہذیب کہلاتی ہے، اس کو زندہ اور باقی رکھا۔ وہ کسی ایک میدان کے مرد نہیں تھے، بلکہ ادب ہو، زبان ہو، شعر ہو، صحافت ہو، تہذیب ہو، ثقافت ہو، تصوف ہو، شریعت ہو، ہر میدان میں ان کی اپنی ایک پہچان تھی اور اس کے پارکھ مانے جاتے تھے۔ خواجہ صاحب نے ہماری جو سرپرستی کی اس میں اور زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب ہم دہلی آ گئے، جامعہ اسلامیہ سے وابستہ ہو گئے۔ جامعہ سے انہیں خاص محبت تھی، وہ جامعہ کے پروردہ تھے، جامعہ کے اساتذہ کو انہوں نے دیکھا تھا
اور ان سے اکتساب فیض کیا تھا۔ خواجہ صاحب کی یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ لوگوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی 1980 میں جب انا میری شمل ہندوستان آئی تھی، غالب اکیڈمی میں ایک جلسہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے مجھ سے پہلا مقالہ تصوف کے بارے میں لکھوایا تھا اور پڑھوایا تھا۔ اس کے بعد میں ان کے حکم کی تعمیل اکثر موقعوں پہ کرتا رہا، کیونکہ انہوں نے تصوف کو صرف رسومات کا مرکز نہیں بنایا تھا۔ درگاہ جو تھی وہ صرف گل پوشی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے تھی جو حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو اور حضرت خواجہ حسن نظامی جس کی تبلیغ کرتے رہے، جس کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرتے رہے۔ اس لیے وہ ہر عرس کے موقع پر ایک مجلس کا انعقاد کرتے تھے مذاکرے کی، جس کے اندر کے اہل علم مقالے پیش کرتے تھے، شعرا گلہائے عقیدت پیش کرتے تھے، اور ایک طرح سے اس روایت کو انہوں نے اس طرح زندہ رکھا کہ آج اس کی توسیع جو ہے ہمیں ان کے جانشین، مرید اور بھتیجے خواجہ سید محمد نظامی کے ذریعے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ خواجہ صاحب کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد نے اپنا جانشین اور خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اسی طرح سے خواجہ صاحب نے بھی اپنی زندگی میں بہت کم عمری کے اندر ہی خواجہ سید محمد نظامی کو اپنا مرید و جانشین اور خلیفہ بنا دیا تھا، اور وہ اس سلسلے کو، ان کی روایت کو آگے بڑھانے میں جس دیانت کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ، جس انصاف کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اسے دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری، خواجہ صاحب اس جوہری کے مانند تھے جنہوں نے کہ سید محمد نظامی کے جوہر کو پہچان لیا تھا، اور اسی لیے اپنا خرقہ خلافت ان کو سونپ دیا تھا۔ آج خواجہ صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن سید محمد نظامی کے روپ میں ان کا ایک جانشین اور چلتا پھرتا نمونہ موجود ہے جو ان کی روایت کو آگے بڑھا رہا ہے۔ خواجہ صاحب صرف صوفیہ کے حلقے میں مقبول نہیں تھے، وہ اہل علم کی کوئی مجلس ہو اس کے اندر ان کی بڑی اہمیت تھی، وہ ایوان غالب ہو یا غالب اکیڈمی ہو، ہمدرد ہو یا کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو، اس سے پوری طرح وابستہ رہتے تھے۔ انہوں نے جس طرح سے علم و فن کی خدمت کی، اس کو آگے بڑھایا، کتابیں لکھی، خاص طور سے فوائد الفوائد کا جو ترجمہ انہوں نے کیا وہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کے جو تذکرے لکھے وہ غیر معمولی تھے۔ انہوں نے اس کے علاوہ اپنے والد کے ان تمام تصنیفات کو جو کہ اب منظر عام پر نہیں رہ پائی تھیں، ان کو ایک دفعہ پھر کہ اب منظر عام پر لانے کے لیے کوششیں کی۔ آج خواجہ صاحب ہمارے بیچ میں بظاہر نہیں ہیں، لیکن مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے، جب بھی ان کا ہنر، ان کا کمال، ان کی خدمات یاد آتی ہیں، تو بلا شبہ یہ شعر ذہن میں آتا ہے، تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں کے زندہ ہو، تمہاری خوبیاں زندہ، تمہاری نیکیاں باقی۔